کیا اسرائیل موساد نے ایران کے کلیجے میں ایک بار پھر اپنا ایک جاسوس علی کوہان جیسا اتارا، جس کی خاموش جاسوسی نے اسرائیل کو جانکاری اور وہ طاقت دی جس میں ایک ہی جھٹکے میں کچھ میزائلوں سے ایران کا نہیں بلکہ پوری دنیا اسلام کا سب سے بڑا طاقتور علی خامنائی شہید ہو۔ اسرائیل کی یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیشہ سے اسرائیل نے اپنے جاسوس بھیج کر اپنے دشمن کے پیٹھ پیچھے وار کیا، لیکن آج انہوں نے تہران میں ایک ایسا وار کیا جس سے پوری اسلامی دنیا میں ہلچل مچا دی۔ آج موساد کا سب سے خوفناک وار تھا، کیونکہ آج موساد کا نشانہ ایک شخص نہیں بلکہ ایک سلطنت۔ اسرائیل نے موساد کی مخبری کے ذریعے ایک ایسا کام کیا، ایران کی حفاظت کرنے والے سارے کے سارے محافظ ناکام ہو گئے، اور آج یہ دنیا کو یہ سن کر حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ موساد کو جاننے والے یہ جانتے ہیں موساد کے جاسوسوں کی پکڑ ان کے دشمنوں کے بیڈ روم تک ہوتی ہے، اور اس بات کو ایرانی خود بھی مانتے ہیں۔ شاید اسی لیے آج اسلامک دنیا کے سب سے بڑے لیڈر علی خامنائی اپنے پورے خاندان کے ساتھ چل بسے۔ وسطی ایشیا کی خاموش راتوں میں ایک ایسی جنگ جاری ہے جس کی آواز ہر کسی کو سنائی نہیں دے رہی۔ یہ جنگ بدوخو سے کم اور خفیہ ایجنسی سے زیادہ لڑی جا رہی ہے۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کو دنیا کی خطرناک اور متحرک انٹیلیجنس مانا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ موساد نے کئی ممالک میں خفیہ آپریشن اور سائبر حملے کیے اور اپنے دشمنوں کو خاموشی سے نشانہ بنایا، لیکن جب بات ایران کی آتی ہے تو یہ کہانی بالکل بدل جاتی ہے۔ ایران جو خود کو ایک خود مختار طاقتور ریاست سمجھتا ہے، طویل عرصے سے بیرونی دباؤ کا سامنا کر رہا ہے۔ ایران کی قیادت خاص طور پر علی خامنائی نے بار بار کہا ہے کہ ایران کو کمزور کرنے کے لیے خفیہ سازشیں کی جا رہی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق موساد نے ایران کی جوہری پروگرام کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی ہر کوشش سائنسدانوں کو نشانہ بنایا، اور احساس تنظیموں تک رسائی حاصل کی خبریں بھی شامل ہیں۔ ایران نے ان واقعات کو اپنی خود مختاری پر حملہ قرار دیا۔ ایران کا موقف واضح ہے، ہم اپنے دفاع اور آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ رپورٹس کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی ہفتے کی صبح امریکہ اور اسرائیل فضائی حملوں کے دوران شہید ہو گئے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی نے کئی گھنٹے کی اس کی تردید کی اور بعد میں موت کی تصدیق کی۔ ایک جذباتی اعلان نے اسلامی والیت کو ثابت قدم پہاڑ قرار دے دی، اور یہ خبر سامنے آئی تو پورے مشرق وسطی میں ہلچل مچی۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں خامنائی کو تاریخ کا بدترین افراد میں سے ایک قرار دیتے ہوئے ایرانی عوام سے کہا کہ وہ اپنے ملک واپس لیں، اور اس بیان نے صورتحال کو مزید کشیدہ کر دیا۔ ایران کے مختلف شہروں میں یہ بات صدمے کی طرح ہوئی، لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، سوگ مناتے ہوئے اپنے لیڈر کے لیے جلسہ کرتے ہوئے نظر۔ ایرانی ریزیڈنسی کے مطابق ملک بھر میں 200 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے، جبکہ ایران کا دعویٰ ہے کہ ایک لڑکیوں کے اسکول پر ہونے والے حملے میں 100 سے زیادہ طالبات جان سے گئے۔ اسرائیل کی جانب سے کہا گیا کہ حملوں میں کئی فوجی اور حکومتی عہدیدار بھی مارے گئے ہیں، جن میں اسلامک ریولوشنری گارڈز کورپ کے سربراہ سمیت اہم شخصیات شامل۔ پاسبان انقلاب نے اس کے بعد سخت رد عمل کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید کارروائی کرے۔ رپورٹس کے مطابق ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے خطے کے مختلف مقامات جیسے کہ دبئی، دوحہ، بحرین، کویت میں حملے جہاں امریکن فوجی اڈے موجود ہیں یا وہ امریکہ کے اتحادی سمجھے جاتے ہیں۔ امریکہ نے بحرین کے لیے سفری انتباہ جاری کر دی اور غیر ہنگامی سرکاری عملے کو ملک چھوڑنے کی اجازت دے دی۔ اس صورتحال نے عالمی سطح پر تشویش پیدا کر دی، کیونکہ خلیجی سطح عالمی تیل کی سپلائی کرنے کے لیے انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے، اور کسی بھی بڑے تصادم سے عالمی معیشت متاثر ہو سکتی ہے۔ اگر ہم علی خامنائی کی سیاسی تاریخ پر نظر ڈالیں تو وہ 1979 میں ایرانی انقلاب کے بعد ایک اہم رہنما کے طور پر انہوں نے شاہ کے دور میں کئی بار گرفتاری اور جلاوطنی کا بھی سامنا کیا۔ 1981 سے 1989 تک وہ ایران کے صدر رہے، اور پھر روح اللہ خامنائی کی وفات کے بعد اسمبلی آف ایکسپرٹ یعنی کہ سپریم لیڈر منتخب۔ ان کی قیادت میں ایران نے جوہری پروگرام کو آگے بڑھایا، خطے میں اثر و رسوخ دی اور اسرائیل کے خلاف سخت موقف۔ ان کے دور میں ایران متعدد علاقائی تنازعات اور تحریکوں کا مرکز بھی بنا رہا۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آگے ایران کے آئین کے مطابق عبوری طور پر صدر، عدلیہ کے اور گارڈن کونسلر، سینیٹر عالم ملک بھر کی ذمہ داری لیتا ہے، جب تک مجلس سے خیرگان یا نیو سپریم لیڈر منتخب نہیں کر لے۔ لیکن موجودہ حالات میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایران سخت جوابی کارروائی کر سکتا ہے، جس سے امریکہ اسرائیل کے ساتھ براہ راست جنگ کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ خطے میں پہلے ہی کشیدگی عروج پر ہے، اور حملوں اور جوابی حملوں کا سلسلہ جاری رہا تو یہ تنازع واضح طور پر پھیل سکتا ہے۔ یہ صورتحال ایران کی تاریخ کا ایک اہم فیصلہ کن موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک طرف اندرونی خلا پیدا ہو سکتا ہے اور دوسری طرف بیرونی دباؤ اور فوجی خطرات بڑھ سکتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں عالمی طاقتوں کا رد عمل ایران کی اندرونی سیاست اور خطے کی سیکورٹی صورتحال طے کرے گی کہ آیا
बहरान महदूद रहता है, एक बड़े तसादम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। वीडियो के इख्तिताम में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि पहले फलस्तीन, अब ईरान, और इसके बाद न जाने किस मुल्क की बारी हो। जिन बैरूनी ताकतों से मुसलमान उम्मत ने मिल के लड़ना था, वो मुसलमान उम्मत तो एक दूसरे से लड़ने में बिजी। या अल्लाह आसमान से अबाबील नाजिल कर, क्योंकि मुसलमान तो एक दूसरे के साथ लड़ने में बिजी। आज हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह पूरी मुस्लिम उम्मत को एक साथ यूनाइटेड होकर बैरूनी ताकतों से लड़ने की अता फरमाए, आमीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।